لبیک اللہم لبیک، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ لاکھوں عازمین کی وادی منی سے میدان عرفات آمد۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے۔ اردو سمیت 35 زبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ براہ راست نشر ہوگا۔ حجاج اکرام ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملک دفاعی، انسداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر متفق۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ روایتی دوستی قیمتی اثاثہ قرار۔ سی پیک منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد حکومت کی ترجیح قرار۔ وزیر اعظم کی بیجنگ میں معروف چینی کمپنیز کے اعلیٰ سطح وفود سے ملاقاتیں۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ میاں شہباز شریف کا چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا بھی وزٹ۔ مذاکرات کے ماحول میں جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ امریکی فوج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کرے گی۔ خلیجی ممالک اب امریکہ کے فوجی اڈوں کے لیے ڈھال کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان، کہا امریکہ کو اب خطے میں مزید محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران کی جارحانہ فوجی صلاحیتوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ ابراہیم رضائی بولے ایران اپنی ریڈ لائن پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی ملتان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ شیر شاہ ٹول پلازہ سے منشیات کے 3 بڑے اسمگلرز گرفتار۔ 4 کروڑ روپے مالیت کی منشیات اور جدید اسلحہ برآمد۔ گرفتار ملزمان پنجاب میں طلباء کو منشیات فروخت کیا کرتے تھے۔ سعودی عرب میں موسم شدید گرم، عازمین وقوف عرفہ کے لیے اپنے خیموں میں رہیں، خطبہ حج بذریعہ آڈیو ویڈیو سنیں، جبل رحمت پر چڑھنے سے بھی اجتناب کریں، سعودی وزارت حج و عمرہ کی اپیل۔ عازمین حج کے لیے مثالی انتظامات، جگہ جگہ ٹھنڈا پانی، پنکھے اور پانی کا چھڑکاؤ، خصوصی گاڑیوں کا انتظام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی میں پاکستانی عازمین کے کیمپوں کا دورہ، انتظامات اور سہولیات کا جائزہ، بزرگ عازمین سے ملاقات، خیریت دریافت کی۔ سہولیات دینے پر سعودی ولی عہد اور وزارت حج سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملک دفاعی، انسداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر متفق۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ روایتی دوستی قیمتی اثاثہ قرار۔ سی پیک منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد حکومت کی ترجیح۔ میاں شہباز شریف کا ML1 قراقرم ہائی وے ری الائنمنٹ پر پیش رفت تیز کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کی بیجنگ میں معروف چینی کمپنیز کے اعلیٰ سطح وفود سے ملاقاتیں، کہا پاکستانی اور چینی کمپنیاں طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ بیجنگ میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ وزیر اعظم اور چینی نائب صدر نے کیک کاٹا۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین۔ چینی صدر تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ شہباز شریف کی چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز میں ورکشاپ میں بھی شرکت۔ مذاکرات کے ماحول میں جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ امریکی فوج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کرے گی۔ ایران کے شہر بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، عوام ہرگز پریشان نہ ہوں، آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو کھلی رہے گی۔
وزیر خارجہ مارکو روبیو کا رد عمل، کہا معاہدوں کی شقوں پر اختلافات برقرار، مذاکرات میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے تاکہ تلف کر سکیں یا کسی اور قابل قبول مقام پر تباہ کرے، شرط ہے ایٹامک انرجی کمیشن یا مساوی ادارہ اس عمل کا گواہ ہو۔ امریکی صدر کا نیا ٹویٹ، ایران سے ڈیل پر دستخط کو ابراہم ایکارڈ سے مشروط کر دیا، خلیجی ممالک پر معاہدے میں شامل ہونے پر زور، کہا ایک دو ممالک کے پاس ابراہم ایکارڈ میں شامل نہ ہونے کی وجوہات ہیں، سعودی عرب اور قطر کو فوری اور دیگر ممالک کو مرحلہ وار حصہ بننا چاہیے، ایران کو بھی ایکارڈ میں شامل کرنے پر بات ہو سکتی ہے، مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر شدید جنگ ہوگی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق عرب رہنما ٹرمپ کی کال کے دوران مکمل خاموش رہے۔ جوہری پروگرام کی طرح ابنائے ہرمز مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی، امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا، ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک بیان، کہا ابنائے ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا بنیادی ستون، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر اب بھی اپنے نیوکلیئر ڈسٹ والے تصور سے باہر نہیں نکلے، کینیا میں موجود ایرانی سفارت خانے کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا پچھلی بار بھی آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے 10-12 فوجی طیارے کھو دیے جن کی مالیت کروڑوں ڈالر تھی، اب بھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ جنگ کے خاتمے کی کوششیں، ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد قطر میں موجود، الجزیرہ ٹی وی کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان منجمد اثاثوں کے معاملے پر اتفاق رائے ہو گیا، مفاہمتی یادداشت کا اعلان آج متوقع، اہم پیش رفت کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کا امکان بڑھ گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا، امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، پاک چین دوستی پر فخر کا اظہار، چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت، کہا پاک فوج ہمیشہ دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے میں اہم قوت رہی۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی، اسلام آباد نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی، ترک میڈیا کا خراج تحسین، ٹی آر ٹی کے مطابق پاکستان خطے میں ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات کو فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دیا، امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عہدیدار کا کہنا ہے اسرائیل سے اس وقت تعلقات استوار کریں گے جب فلسطینی ریاست کی راہ ہموار ہوگی، فلسطین سے متعلق سعودی عرب کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر بات چیت، مریم نواز کی پنجاب میں ترقیاتی پروجیکٹس میں شراکت داری کی پیشکش، کہا پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے، صاف پانی، صحت اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ترجیحات ہیں۔ پسند کی شادی جرم بن گئی، کراچی میں کورٹ میرج کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، سجاد کو سچل تھانے کی حدود سے پکڑا گیا، موٹر سائیکل چلانے والا فرار، ملزم کا بہن و بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، بس اڈوں پر رش، گھنٹوں انتظار اور زائد کرایوں سے مسافر پریشان، لاہور اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں من مانے کرایوں کی وصولی اور اوور لوڈنگ پر انتظامیہ کا ایکشن، ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے۔ دام بولو رسی کھولو، وقت کم اور مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بھرپور رش، عید سے ایک دن پہلے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش، دھڑا دھڑ خریداری، بیوپاریوں نے مہنگائی کا چاند چڑھا دیا، کمزور بکرے کے بھی تگڑے دام،
80,000 वाले जानवर की कीमत भी 2 लाख तक पहुंच गई। शहरियों का शिकवा, लाहौर की शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में राजू की धूम, तगड़े बैल की कीमत 50 लाख। कुर्बानी के जानवर हार सिंगार के बाद फुल तैयार, सज धज निराली, किसी ने झांझर पहनाई तो कोई फूलों के हार ले आया। जानवरों के नाज नखरे उठाने में बच्चों के साथ बड़े भी पेश बैल बकरों से मोहब्बत का भरपूर इजहार। छुरियां तेज, टोके तेज, कुर्बानी के औजारों की दुकानों पर रश बढ़ गया। नस्ली कस्साबों की डिमांड भी तेज, कहीं बुकिंग बंद तो कहीं फोन बंद। मौसमी कसाई भी इन एक्शन, शहरियों को फंसाने के लिए जाल फेंक दिया। अन्नाड़ियों से जरा बच के। मुल्क भर में बोहरा बरादरी ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। कराची की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा, अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, नमाज के बाद जानवरों की कुर्बानी। नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का पर्दा चाक, मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की इंतहा। ईद उल अजहा से कबल नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मजहबी त्यौहार भी हिंदुत्व इंतहा पसंदों की गुंडा गर्दी की नज़र। मोदी हुकूमत की गायें, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की ईद नमाज पढ़ने वालों को धमकी। मगरबी बंगाल में कुर्बानी के जानवर पर पाबंदी के बाद हिंदू ताजर सरापा एहतजाज। और 31 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। NDMA ने शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया।